یہ شام ڈھل نہ جائے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے آمنہ ریاض نے۔ اچانک بارش تیز ہو گئی تھی۔ وہ تو پوری احتیاط سے ڈرائیو کر رہی تھی، ہاتھ بڑی مضبوطی سے اسٹیئرنگ کو قابو کیے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کہاں سے ایک بڑا سا ٹرک اینڈ سڑک کے درمیان آ گیا اور گاڑی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اس کے آنسو ڈیسک پر گر رہے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سر پر رکھے سسک رہی تھی۔ پھر اس نے گال پوچھتے ہوئے کہا تھا، سچ مہوش، میں نے جان بوجھ کر داؤد حسن کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ وہ داؤد حسن، وہ اب کیسا ہے؟ تھینک گاڈ، فارحہ کا تسلی آمیز جواب سن کر اس نے بے اختیار کہا تھا، اچھا تم ہو کہاں؟ میرا مطلب مجھے ہاسپٹل کا نام بتاؤ۔ ہاسپٹل کا نام؟ اس نے متلاشی نظروں سے ریسیپشن کے عقب میں اس کرخ چہرے والی ریسیپشنسٹ کو دیکھا۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ مہوش، ہاسپٹل کا نام تو مجھے نہیں معلوم، اس نے بے چارگی سے کہا، اور اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتی ایک مضبوط ہاتھ نے اس سے ریسیور لے لیا تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، مگر حیرت یکدم ختم ہو گئی۔ دراز قد، مضبوط جسم، سیاہ شرٹ اور سیاہی جینز، وائٹ اوور آل، گلے میں اسٹیتھوسکوپ اور ریم لیس نظر کا چشمہ۔ وہ تفصیل سے ہاسپٹل کا نام مقام سمجھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی ازلی تدبر سجا تھا۔ ظاہری شخصیت میں تو صرف اس فریم کی تبدیلی آئی تھی۔ پہلے وہ براؤن فریم والا چشمہ استعمال کرتا تھا۔ یہ تبدیلی اتنی بڑی نہیں تھی، مگر کچھ تو تھا، کچھ ایسا جو بہت زیادہ تبدیل ہوا تھا۔ اسود نے بات مکمل کر کے ریسیور اسے تھمایا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے فارحہ پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ فارحہ وہاں دیکھے گئی، پھر جیسے چونک کر ریسیور کان سے لگا لیا۔ مہوش اسے تسلیاں دے رہی تھی، میں اور ہارون بس ابھی پہنچ رہے ہیں، تمہیں بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ واقعی فکر مند نہیں ہوئی، لیکن وہ خود کو حد درجہ بے بس محسوس کر رہی تھی، اور یہ واقعی ضروری نہیں تھا کہ زندگی کے اس مقام پر وہ ایک بار پھر اسود ابراہیم کا سامنا کرتی، مگر یہ نہایت غیر ضروری بات زندگی کا بے حد ضروری لمحہ بن کر خود بخود اس کے سامنے آن رکی تھی، جس کا نہ صرف اسے سامنا کرنا تھا بلکہ بڑے حوصلے کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا تھا۔ چنار کے بلند پینگنے سے اتر کر سرد ہوا کا تیز جھونکا اس کے ارد گرد بکھر گیا تھا۔ اس نے ٹھنڈی یخ پوروں کے ساتھ ناک کو ہولے سے مسلا، پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی۔ اس کے پاس فی الوقت ربر بینڈ یا کیچر وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ اپنے بالوں کو قید کر سکتی۔ بارش کے پانی اور سرد ہواؤں کے پے در پہ تھپڑوں کی وجہ سے اس کے بال خاصے روکھے اور حالت ابتر ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر کھنکارنے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا، مگر پھر جھکا لیا۔ اسود اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا اور ہاتھ میں پکڑی ڈش میں سے ایک مگ اٹھا کر ڈش اس کی طرف بڑھا دی تھی، جسے اس نے بنا کسی تردد کے تھام لیا تھا۔ لیکن اس کے دل میں کئی کاش سر ابھارنے لگے تھے، جن میں کاش اسود رات کی طرح اجنبی ہی رہتا، اول ازل تھا۔ وہ رات کا منظر نہیں بھلا پائی تھی۔ اتنی اجنبیت اور سرد مہری تو اس سے پہلی ملاقات میں بھی نہ تھی، مگر پھر اس نے بڑے دکھ سے خود کو تسلی دے دی تھی کہ اسے تو فارحہ افتخار کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ اور ٹھیک ہی تو ہے، ایسے لوگ بھلا کب یاد رکھتے ہیں کہ کس کا کیا نام تھا، کس سے کس وقت کیا کہا تھا، اور یہ تو سامنے والے کی سمجھ بوجھ پر منحصر تھا کہ وہ اس کس اور کیا سے کیا مطلب آخوذ کرتے۔
کیسی ہو فارحہ؟ اوہ، اس نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، پھر خود ہی بولا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم سے دوبارہ ملاقات ہو پائے گی، اور وہ بھی اس سچویشن میں۔ خیر، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اب خطرے سے بالکل باہر ہے۔ فارحہ کل رات اس کی اجنبیت دیکھ کر حیران ہوئی تھی، جبکہ اب اجنبیت کو جیسے کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس کی آواز، اس کے انداز، اس کی آنکھوں میں وہی اپناپن جھلک رہا تھا۔ فارحہ کو یوں ہی گمان سا گزرا کہ شاید ان کے درمیان یہ 5.5 سال آئے بنا ہی گزر گئے تھے۔ اور یہ میں تمہارے کھانے کے لیے لایا ہوں، صرف دیکھنے کے لیے نہیں، وہ کچھ ڈپٹ کر ڈش کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا، جس میں ٹرانسپیرنٹ پیکٹ میں لپٹا ایک سینڈوچ، ایک بسکٹ کا ہاف رول اور کافی کا مگ رکھا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے سینڈوچ کھانے لگی۔ مجھے لگ رہا ہے عنقریب تمہارے لیے بھی مجھے اس ہاسپٹل میں ایک بیڈ مخصوص کرنا پڑے گا۔ ذرا آئینے میں شکل دیکھو اپنی، کبھی انڈے کی زردی دیکھی ہے؟ بلیو می، بالکل ویسی ہی رنگت ہو رہی ہے تمہاری۔ اچھا ایک بات بتاؤ فارحہ، تم کھانا وانا بھی کھاتی ہو یا صرف سونگ کر گزارا کر لیتی ہو؟ وہ بڑی سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں رچا تبسم اور اسے چڑھانے والی مخصوص اپنائیت اور خلوص کو اس نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ پہلے بھی یوں ہی بات کیا کرتا تھا، وہ اب بھی یوں ہی بات کر رہا تھا، گویا یہ کل بھی اس کی فطرت کا خاصہ تھا اور آج بھی۔ اسفت، اس عرصے میں تم نے مجھے کبھی یاد کیا؟ سر جھکائے پوری رغبت سے سینڈوچ کھاتے ہوئے اس نے یہ سوال کر کے خود کو ہی حیران کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوئی تھی، شاید اسی لیے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی، مگر سماعت دل و جان سے اس کا جواب سننے کی منتظر تھی، حالانکہ اسے اسفت کا حال احوال دریافت کرنا چاہیے تھا۔ سچ بتاؤں فارحہ؟ فارحہ نے نوالا چبانا روک کر اسے دیکھا، اس کا دل من پسند جواب سننے کے لیے بےتاب تھا۔ اسفت گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے، نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سرخ و سفید للی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ فارحہ کی نگاہیں اسے۔ میں نے تمہیں کبھی یاد نہیں کیا، انفیکٹ زندگی اتنی ہیکٹک ہو گئی تھی، بلکہ کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ تمہیں یاد کرتے۔ اس کی مسکراہٹ میں کسی قدر شرمندگی بھی تھی۔ وہ جھیپے ہوئے لیکن صاف گو انداز میں بول رہا تھا۔ فارحہ کے سینے سے ایک قید سی سانس آزاد ہوئی تھی، اس کے لبوں نے اپنے خوش فہم دل کی ہنسی اڑائی تھی۔ اس نے اگلا نوالا لیتے ہوئے خود کو کمپوز کیا، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہی تھی۔ یہ جو 21ویں صدی ہے نا، اس نے انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ فرصت تو سمجھو غائب ہی ہو گئی ہے زندگیوں سے۔ کم آن اسفت، اب کم از کم اس بیچاری سی مسکین سی 21ویں صدی کو تو الزام مت دو۔ ساری دنیا ہی یہی کام کر رہی ہے، اپنی لاپرواہی سے جو کام نہیں ہو پاتے اسے 21ویں صدی کے زمرے میں ڈال کر خود بری و ذمہ ہو جاتی ہے۔ اس نے اعتماد سے کہا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسی 21ویں صدی میں فرصت کے لمحے نکال کر دوستوں کو یاد کرتے ہیں، بس تم نہیں کر پائے تو اور بات ہے۔ اس نے آرام سے اسفت پر چوٹ کی تھی۔ اچھا تو وہ بہت سے، وہ رکا، یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اس عرصے میں تم نے مجھے کئی بار یاد کیا؟ کئی بار تو نہیں، البتہ یاد ضرور کیا تھا۔ اس نے اطمینان سے جھوٹ بولا۔ تو اس میں نہ تمہارا کمال ہے اور نہ ہی 21ویں صدی کا اصل۔ میری شخصیت ہی ایسی ہے کہ لوگ چاہ کر بھی مجھے بھول نہیں پاتے۔ فارحہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ اسفت کا انداز تو ایسا نہیں تھا کہ جس سے یہ احساس ہوتا کہ وہ اسے جتا رہا ہے، مگر اگلے ہی پل اس کے اعصاب کچھ جھنجھلا سے گئے تھے۔ اس نے ایک ترچھی سی نظر اسفت پر ڈالی۔ تم آج بھی اتنے ہی خوش فہم ہو جتنا کہ پہلے تھے۔ وہ اپنی
पुरानी टोन में बोली, और तुम आज भी ग्रामर में उतनी ही गलतियां करती हो जितनी कि पहले करती थी। फारिहा के तर्ज के जवाब में उसने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका था। वो तेजी से नजर का जाविया बदलकर कॉफी के बड़े बड़े सिप लेने लगी। बहरहाल दुरुस्त फिक्रा कुछ यूं होता कि असवद, तुम आज भी उतने ही खुद आगाह हो जितना कि पहले थे। उसका अंदाज होंश था। मेरे फिक्रे की दुरुस्ती का अंदाजा तुम अपने उसी बयान से लगा सकते हो। असवद हंसने लगा था। वो भी मुस्कुरा दी। फिर जब वो हाफ रोल खोल रही थी, उसने असवद को अपनी जेब में टटोलते देखा। फिर जो चीज उसने बरामद की, उसे देखकर फारिहा को धचका लगा था। वो सिगरेट सुलगा रहा था। फारिहा ने नागवारी से उसे कश लगाते देखा। तुम तो चाय कॉफी तक को नशा कहा करते थे। वो हाथ से दुआ उड़ा रही थी। अब भी कहता हूं, तो ये क्या है? ये सिगरेट है। उसने शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान सिगरेट पकड़कर गोया इत्तला बहम पहुंचाई। साथ ही उसे यूं देखा गोया उसे उसकी शिनाख्त करने पर मुताज्जिब हो। मुझे भी नजर आता है, मगर अजवत, मत पिया करो। नरी लानत है ये। एक डॉक्टर को मत समझाओ। डॉक्टर खुद ना समझे तो फिर भी। उसने नागवारी से सिगरेट उसके हाथ से तकरीबन झपट लिया। बेख्तियारी में वो इस्तेकाक जता गई थी, और आने वाले लम्हे में ये इस्तेकाक उसे खासा महंगा पड़ गया था। इससे कबल कि वो सिगरेट बुझाती, उसकी कलाई असवद के मजबूत हाथ में कैद हो गई थी। मेरी बीवी की तरह बिहेव मत करो फारिहा। उसने सिगरेट लेकर उसकी कलाई जोर से परे धकेल दी। मैं अपने जाती मामलात में किसी दूसरे की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। उसका लहजा बेहद दरश्त और सर्द था। फारिहा सुनसी रह गई। दूसरे पल सबकी के शदीद तरीन एहसास ने उसे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तुम्हें एक्सक्यूज करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं ही। वो कह नहीं पाया कि उसकी तबीयत में इश्तियाल का अंसर बढ़ गया था। वो बात बेबात भड़क उठता है। आई एम सॉरी फारिहा। बहरहाल उसने कहा, दरअसल ऐमन भी मुझे टोकती रहती है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐमन? वो मुस्कुराने लगा था। मेरी बीवी। ओह। फारिहा के लबों से सिसकी नुमा आवाज निकली थी। उसने रुख फेर लिया। लब काटते हुए आंखें जोर जोर से झपककर नमी छुपाने की सही की थी। ये कोई अनहोनी बात तो ना थी। यह असफत पहला शख्स तो नहीं था जिसने शादी की। जाहिर है कि ये तो होना ही था, मगर फिर भी फारिहा के दिल को जैसे किसी ने गीले कपड़े की तरह निचोड़ दिया था। बहुत बहुत मुबारक हो। कब की तुमने शादी? उसने खुशगवारी से पूछा। मसनूई खुशगवारी से। लास्ट मंथ पूरे 4 साल हो गए। हमारी एक बेटी भी है, 2.5 साल की, समन। उसने अपनी बेटी का जिक्र बड़े प्यार से किया था। फिर तो डबल मुबारक, और डबल ही ट्रीट का बंदोबस्त भी कर लो। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान बहुत कुछ खुद ब खुद सीख जाता है। वो भी अपनी फीलिंग्स छुपाना सीख गई थी, बल्कि उसे इस चीज पर मलका हासिल हो चुका था। वरना यही असफद इब्राहिम उसके चेहरे को खुली किताब से तशबीह दिया करता था। वो मुस्कुरा रही थी खुलकर, और असफद भी मज़बत सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बैठा था। तुम बेमुरवत हो ये तो मुझे मालूम था, मगर इस कदर बेमुरवत होगे ये अंदाजा कतन नहीं था। कम से कम शादी के किसी एक आध फंक्शन पर ही इनवाइट कर लेते, या कि तुम कभी भी दोस्तों की परवाह नहीं रही। मगर जिंदगी के इस अहम मोड़ पर इंसान को अपने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए। बहुत खूब। असफद ने भवें उचकाकर तंजिया निगाह से उसे देखा और खफकी से बोला, शिकवा तो यूं किया जा रहा है जैसे जाते हुए तुम मुझे अपना पूरा एड्रेस दे गई थी। मगर एड्रेस तो दरकिनार, तुम्हें तो खुदा हाफिज कहने की तौफीक भी ना हुई। मैं तो कई दिन इस कंफ्यूजन में रहा कि तुम्हें जमीन खा गई है या आसमान निकल गया। चलो, मैं तो बकौल तुम्हारे पैदाइशी बेमुरवत हूँ।
مگر تمہاری مروت نے تو مجھے بے حد امپریس کر دیا ہے فارحہ۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے متبسم لہجے میں دلچسپی سے پوچھا۔ اپنی شادی کے تینوں فنکشنز میں انوائٹ کر کے، وہ جل کر بولا، جبکہ فارحہ کے لبوں سے مسکراہٹ گم ہو گئی تھی۔ اس قدر ٹھنڈ میں بھی اس کی پیشانی پر ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے تھے۔ تمہارے پاس تو میرے کانٹیکٹ نمبرز موجود تھے، بلا نہیں سکتی تھیں؟ وہ دراصل سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ میں کسی کو بھی نہیں بلا پائی۔ گردن موڑ کر اس نے نظریں موتیا کے پودے پر ٹکا دیں۔ پتے ہوا سے لرز رہے تھے، جبکہ اپنی آواز کی لرزش کو اس نے خود ہی محسوس کیا تھا۔ اس بات پر تمہیں معاف کیا، لیکن ٹریٹ بہرحال ڈیو ہے تم پر۔ داؤد حسن صحت یاب ہو جائیں تو پھر ہی میں تم سے ٹریٹ وصول کروں گا۔ وہ کہہ رہا تھا۔ فارحہ نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا، البتہ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اپنی ہی سوچ میں مگن وہ اس ماحول سے کچھ دیر کے لیے کٹ گئی تھی۔ بادلوں کی مہین چادر میں چھید کیے سورج کی سنہری کرنیں لان میں ٹپکنے لگی تھیں۔ اسفت کے زور سے پکارنے پر وہ چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اسفت اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمے سے بولا، داؤد کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کا سر ہولے سے تھپتھپا کر بولا، میں نے کہا نا کہ وہ ٹھیک ہے، بس ابھی ٹرینکولائزرز کی زیر اثر ہے، اور یہ بھی صرف اس کے لیے کہ وہ تکلیف کا اثر نہ لے پائے۔ فارحہ نے سر جھکا کر اس کی تسلی بھری باتیں سنی تھیں، پھر اس کے ایکسیڈنٹ سے متعلق استفسار کرنے پر وہ تفصیل بتانے لگی کہ کیسے اس کا ہاتھ پھسل گیا اور گاڑی درخت سے ٹکرائی، اور میرا تو صرف سر ہی اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا، لیکن داؤد کی طرف کا دروازہ کھل گیا اور وہ کھائی میں گر گئے۔ شکر ہے کہ کھائی زیادہ گہری نہیں تھی۔ وہاں سڑک پر موجود لوگوں کی مدد سے میں نے داؤد کو کار میں ڈالا اور یہاں لے آئی۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر گھٹنوں پر دباؤ ڈال کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، ہاسپٹل کے ساتھ ہی فیمیل ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے ایک ہاسٹل ہے، تم کچھ دیر وہاں آرام کر لو۔ نہیں شکریہ، میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی، اس نے سبھاؤ سے منع کر دیا۔ اسفت کو وارڈ کے راؤنڈ کے لیے جانا تھا، فارحہ وہیں بیٹھی رہی۔ اسے اپنے دل میں بڑا خالی پن سا محسوس ہوا تھا۔ بھرم رکھنے کے لیے کچھ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تھوڑی تلے ہتیلی رکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ دھوپ تیزی سے ہر طرف قبضہ جما رہی تھی اور وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھے سوچ رہی تھی، اصل میں ہوا کیا تھا۔ ثنا اسے یمی 32 لے جانے کا وعدہ کر کے حفیظ سینٹر لائی تھی۔ اس کے لیپ ٹاپ میں وائرس آ گیا تھا اور وہ تنہا جانے میں ہچکچا رہی تھی، چاہے 100 منتوں کے بعد ہی، مگر فارحہ اس کے ساتھ آنے پر راضی ہو گئی تھی۔ وائرس ریمو کروانے اور چند دیگر کاموں میں انہیں تقریباً آدھا گھنٹہ صرف ہو گیا۔ پھر جب وہ دونوں باہر نکلی تو آسمان کروٹ لے کر رنگ بدل چکا تھا۔ ایسے اچھے موسم میں ہاسٹل کے کمرے میں جا کر جل مرنا حماقت ہی ہوگی۔ ثنا نے دھیمے سروں میں چلتی ہوا سے مچلتے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے تائید طلب نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، میرا اس سڑک پر جلنے مرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ثنا نے بس پل بھر کو سوچا، پھر اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے چلنے لگی۔ اب کہاں؟ اس کے استفسار پر ثنا نے کندھے اچکا دیے۔ جہاں قسمت لے چلے۔ میری طرف سے تم قسمت کے ساتھ جاؤ یا بد قسمت کے ساتھ جاؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ میں اب ڈبل کے بجائے ٹرپل آئس کریم کھاؤں گی۔ منظور۔ ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قریبی شاپنگ سینٹر میں گھس گئی۔
گھسی تو دونوں اتفاقاً تھی، مگر اندر جاتے ہی ثنا کو اپنی بہنیں یاد آ گئیں، جبکہ فارحہ کو تحریم۔ چند روز میں اس کی منگنی کی تقریب متوقع تھی۔ فارحہ اس کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ لینا چاہ رہی تھی۔ بہت تلاش کے بعد بھی وہ تحریم کی پسند کے مطابق پسند نہ کر سکی تو ثنا کے پاس آ گئی۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی ایک کرسٹل کا شو پیس پیک کروا رہی تھی۔ کچھ پسند آیا؟ نہ، اس نے بری سی شکل بنا کر جواب دیا۔ یہاں کچھ اور اچھی گفٹ شاپس ہیں، وہاں دیکھ لیتے ہیں، ثنا نے کہا۔ مجھے کچھ کارڈز بھی لینے ہیں اور وفا کے لیے چاکلیٹس بھی۔ اس نے اپنی بہن کا نام لیا۔ تم یہ گفٹ پیک کرواؤ، میں تب تک یہ کام نمٹاتی ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تم ٹرپل آئس کریم میں ایک اور کا اضافہ کر لو۔ ثنا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہارا پیٹ ہے یا کنواں؟ جو بھی سمجھو، پر میں کھاؤں گی ضرور۔ ہاں، میری گالیاں۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی چلی گئی۔ فارحہ مطمئن سی گفٹ پیک کروانے لگی اور اس دکاندار نے ان کی ابتدائی گفتگو سنی تھی۔ تبھی پیکنگ مکمل کر کے اسے کئی گفٹ دکھانے لگا، مگر اس کا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ اب ڈیکوریشن پیس سے زیادہ تحریم کے لیے لیدر کا پرس خریدنے میں دلچسپی رکھتی تھی، مگر دکاندار اسے نت نئی چیزیں دکھا کر گویا لالچ دے رہا تھا۔ اس کی چرب زبانی بھی قابل دید بلکہ قابل سماعت و قابل ستائش تھی۔ جس رفتار سے زبان چل رہی تھی، اسی رفتار سے کاؤنٹر پر مختلف چیزوں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ وہ فارحہ کو کچھ نہ کچھ فروخت کرنے پر بازد تھا۔ مجبوراً اس نے مٹی کی بنی ہوئی ننھی سی بھینس پسند کر لی۔ اس پر دکاندار نے قدرے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بہت سی خوبصورت چیزوں کو رد کر کے اس نے خریدا بھی تو کیا، یہ بھینس۔ آپ کی چوائس بہت اچھی ہے، اس نے دانت نکال کر پیشاورانہ انداز میں کہا۔ فارحہ بمشکل ہنسی روک پائی۔ بہرحال قیمت پر زبردست بحث ہوئی، پھر درمیانہ راستہ اختیار کر کے آدھی کے بجائے 3% قیمت ادا کر کے جب وہ باہر نکلی تو ثنا بی بی گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ اس نے سب طرف دیکھا، پھر شاپنگ سینٹر کے اوپر والے حصے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے وہ تحریم اور اپنی خریدی ہوئی بھینس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ تحریم یہ تحفہ لے کر کیسا محسوس کرے گی؟ ممکن ہے یہ مٹی کا کھلونا ہی میرے سر پر دے مارے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، پھر نہ جانے غلطی کس کی تھی، مگر تضاد زوردار تھا، اور شکر ہے کہ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا، ورنہ جو 2-3 سیڑھیاں عبور کی ہوتی تو اس کی ٹکر کے نتیجے میں منہ کے بل گرنا لازمی امر تھا۔ بچت تو بہرحال اب بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سنبھلنے کے چکر میں پوری قوت سے دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ آنکھیں نہیں ہیں؟ ناک کے پھینگ پر ہاتھ رکھے وہ کر رہی تھی۔ ہاتھ سے شاپنگ بیگ پھسل گیا تھا۔ دونوں گفٹ پیک یہاں وہاں لڑک گئے۔ ہیں؟ آنکھیں نہیں ہیں؟ اس نے مقابل سی پریشان سی آواز سنی، مگر پرواہ صرف اپنی اکلوتی ناک کی۔ دیکھیے سوری، وہ بوکھلایا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سنیے، میں اس حادثے کے لیے شرمندہ ہوں، مگر آپ کو بھی ایسی کنڈیشن میں تنہا باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور بلیک گلاسز اور وائٹ اسٹک بھی ضرور ساتھ رکھنی چاہیے۔ اس نے تحیر سے قدرے نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں فقط ایک رنگ نمایاں تھا، ترہم کا۔ وہ چونکی، پھر سمجھی اور جھنجھلائی۔ جناب، میں آپ کی آنکھوں کی بات کر رہی تھی، وہ تڑک کر بولی۔ کیا؟ جناب کے چہرے پر پہلے حیرانی چمکی اور دوسرے ہی پل لبوں کے کونے پھیل گئے۔ وہ خفت سے مسکرا رہا تھا، گویا آپ طنز کر رہی تھی۔ اس سوال پر وہ جی جان سے جل ہی تو گئی تھی۔ جی نہیں، ٹینس کھیل رہی تھی۔ بہت خوب، اس نے داد دیتی نظروں سے فارحہ کو دیکھا۔